میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ جس کی بنیادوں میں اسلامی تعلیمات پیوست ہیں اور جہاں سے بہت سارے دانشور حضرات، علماء حضرات، مفتیان کرام فارغ ہو کر نکلے ہیں اور دنیا بھر میں علم کی، قرآن کی، حدیث کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سیمیناری ہے، ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے، اور اس تعلیمی ادارے کے محتمم پرنسپل جناب مولانا ارشد مدنی صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ آپ جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں۔ آپ نے اپنی طویل عمر میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور طویل عمر عطا فرمائے، اسلام کی بڑی خدمت انجام دی ہے۔ آج مسلمان آپ کو اپنے ملک میں ایک رہنما کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور جب کبھی ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پرزور طریقے سے اگر اپنی بات رکھنے کا حوصلہ اور ہمت اگر کسی میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مولانا ارشد مدنی صاحب کی مبارک ہی ہے، ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہاں، میری بات، آپ کی بات، ہم سب کی بات ایوانوں تک پہنچانے کا حوصلہ رکھنے والی کوئی آواز ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں موجود ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اصلاح رسوم کے تعلق سے، شادی بیاہ کی رسموں میں سادگی برتنے کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں، اور ہم سب کو تاکید کریں کہ ہم اپنی ان تقریبات میں زیادہ سے زیادہ سادگی برتیں۔ جناب مولانا ارشد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز کرم فرما حاجی شاہد صاحب کے حکم کی تعمیل میں میں بڑی اپنے لیے سعادت محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے اس اجتماع میں جو ایک مبارک مقصد کے لیے بلایا گیا ہے، مجھے حاضری کا موقع ملا۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اس حدیث سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن حياته فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل بما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کی بنیاد ایک کلمے پر ہے۔ کلمہ ایک ہی کہلاتا ہے، لیکن ہیں وہ دو چیزیں۔ ایک جز ہے اس کا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ مطلب ہے۔ ان دونوں میں ذرا سا فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ ایسی چیز ہے جو حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی رہا ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر نبی نے آ کر یہی پیغام دیا اپنی امت کو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ یہ ہمارے نبی کا کلمہ ہے، جو ہمارے نبی ہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب حضرت آدم تھے اور ان کی امت تھی، ان کی امت کے لیے سبق تھا لا الہ الا اللہ، آدم رسول اللہ۔ اس کے بعد مان لیجئے حضرت ادریس آئے، لا الہ الا اللہ، ادریس رسول اللہ۔ کیوں؟
وہی نبی اللہ کا راستہ، اللہ کی توحید کا طریقہ سکھلا رہا تھا، کوئی اور نبی نہیں تھا۔ حضرت نوح آئے لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ، کوئی اور نہیں تھا جو یہ پیغام دیتا کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت ابراہیم آئے لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ اسی طرح چلتے 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 حضرت عیسیٰ تک پہنچے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ اس کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی توحید کا راستہ دکھلانے کے لیے دنیا میں آئے، ان کا پیغام دینا تھا، انہوں نے ہمیں پیغام دیا تھا، ہمیں حکم دیا لا الہ الا اللہ۔ یہ پیغام دینے والا جو پیغام دے رہا ہے وہ سچا نبی ہے، اس کا پیغام سچا ہے، محمد رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، چاہے وہ ہمارے دماغ میں اترتا ہے یا نہیں اترتا، ہم اس کے پابند ہیں کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں، اپنے عقیدے کے اندر اس کو سچا سمجھیں۔ اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ہمارا دماغ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آدمی مومن اگر ہوتا ہے اور اس کو لے کر اپنے کاندھوں پر ہم چلتے ہیں قبر کی طرف، تو اگر وہ مومن ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت، فرشتے قبر میں اس کے منتظر ہیں، تو وہ چیختا ہے، کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے لے کر چلو، مجھے جلدی لے کر کے چلو۔ کون دنیا میں اس کو قبول کرے گا؟ ساری دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے، یہی کہیں گے تم مر چکا، یہ کیا کہے گا؟ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو سچا، ہمارا ایمان ہے کہ سچ ہے، اور اگر وہ مومن نہیں ہوتا یا گناہگار، فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اگرچہ مر چکا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر خدا کا عذاب اس کا منتظر ہے، اسے وہ چیختا ہے یا ویلہا این تذہبون بہا، ارے تمہارا ناس ہو جائے، کہاں لے کر کے جا رہے ہو مجھے؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراس والعینین، ہماری گردن جھکی ہوئی ہے اس کے سامنے، ہمارا ایمان ہے کہ صحیح ہے۔ قبر کے اندر چلا گیا تو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، وہ اٹھتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مردے کو، کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے قبر کے اندر اور میری عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے، اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اب فرشتے تو جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور وہ گھبرا کر ان سے کہتا دعونی اصلی، چھوڑو مجھے، مجھ سے بات نہ کرو، پہلے میں عصر کی نماز پڑھ لوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے، جو دنیا میں جسے نماز کے بغیر چین نہیں تھی، قبر کے اندر بھی وہ یہ سمجھے گا کہ میں سوتا رہ گیا اور عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھی ہے، اور سورج غروب ہو رہا ہے، فرشتوں کو بھی جواب یہی دے گا دعونی اصلی، چھوڑو مجھے، پہلے میں نماز پڑھ لوں عصر کی۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق ہے، چاہے ہمارا دل و دماغ اسے قبول کرے، چاہے ساری دنیا انکار کرے، مرد مومن یہ کہے گا کہ جو آپ نے فرمایا وہی حق ہے۔ میرے بھائی، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی کے بہت چہیتے ہیں، صحابی ہیں، مکی زندگی کے اندر بھی اور ہجرت کے بعد مدنی زندگی کے اندر بھی ہے،
وہ بھی اور ان کی ماں بھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس سے 5 سوال نہ ہو جائیں۔ مرد، عورت، مالدار، غریب، عربی، غیر عربی، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک 5 سوال نہ ہو جائیں اور ہر سوال کا جواب نہ دے دے آدمی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ سوالات ہیں کیا۔ سب سے پہلا سوال ہے عن حیاتہ فیما افنا، تجھ کو ہم نے زندگی دی تھی، تو ماں کے پیٹ سے کوئی جوان یا 80 سال کا بوڑھا ہو کر کے تھوڑا ہی پیدا ہوا تھا۔ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، اتنی لمبی زندگی دی، ہمیں بتا تو نے ہماری دی ہوئی زندگی کو کہاں گزارا، کہاں لگایا۔ مرد سے، عورت سے، بوڑھے سے، جوان سے، ہر آدمی سے سوال قیامت کے دن ہوگا اور جواب دینا پڑے گا۔ جواب سے کبھی بچ نہیں سکتا آدمی۔ اس لیے زندگی چاہے وہ 25 سال کی ہو، 50 سال کی ہو، 100 سال کی ہو۔ ابھی ایک صاحب کا انتقال سعودی عرب میں 142 سال کی عمر کے اندر ہوا۔ ہر آدمی کو یہ جواب دینا ہے کہ ہماری دی ہوئی زندگی تھی، تیرے پاس کچھ بھی زندگی نہیں تھی، ہم نے تجھے زندگی دی ہے۔ ہمیں آج یہ بتا کہ ہماری دی ہوئی زندگی کو ہمارے حکم پر لگایا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہا وہاں لگا دیا۔ آدمی جواب دے گا۔ ایک سوال ہو گیا، دوسرا سوال ہوگا اس پوری زندگی کے اندر سب سے بہترین وقت جوانی کا تھا۔ آدمی جوان ہے، اس کا دماغ جوان ہے، آنکھ، کان، زبان، دل، ہر چیز جوان ہے۔ ہمیں یہ بتا ماں کے پیٹ سے تو جوان پیدا نہیں ہوا تھا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا؟ کبھی یاد آیا؟ اپنی آنکھوں سے جنازوں کو اٹھتے دیکھتا تھا، اپنی ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارتا تھا، تجھے کبھی اپنی موت بھی یاد آئی؟ کہاں اپنی زندگی کو گزارا ہے؟ یہ سوال ہوگا اور آدمی کو جواب دینا ہے۔ آدمی جھوٹ بول کر نہیں نکل سکتا، لیکن ایسے بھی پتہ قرآن کی آیتوں سے مفہوم ہوتا ہے کہ ایسے بھی پہلوان ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ میاں میں تو بہت دودھ کا دھلا تھا، میں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، میں بالکل سچا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو، ہر چیز کو صحیح رخ پر لگایا؟ وہ کہے گا بالکل۔ اور ہمارے فرشتوں نے جو تیرا نامہ اعمال لکھا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہر چیز جو تو نے اپنی زندگی میں کی ہے وہ فرشتے نے لکھ رکھی ہے نامہ اعمال میں۔ کہے گا اے اللہ، فرشتوں سے تو میری لڑائی آج سے نہیں، جس دن پیدا کیا تھا آپ نے میرے باپ کو اس دن سے لڑائی ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے، یہ تو دنیا کے اندر آئے گا، فساد برپا کرے گا، آپ اس کو خلیفہ نہ بنائیے۔ ہم اللہ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ لڑائی تو میری اسی زمانے سے تھی، آپ نے انہی کے ہاتھ میں قلم دے دیا، انہوں نے میرے خلاف فائل تیار کر دی، اس فائل کی کیا قیمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم،
بہت چبڑ چبڑ بول رہا ہے، آج ہم اس کی زبان پر مہر لگا کے بند کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ وہ اگر ہاتھ سے گناہ کرتا تھا تو ہاتھ بولنے لگے گا کہ ہم سے یہ گناہ کرایا تھا۔ وہ اگر پیر سے گناہ کرتا تھا پیر بولے گا، آنکھ سے گناہ کرتا تھا آنکھ بولے گی، دماغ سے گناہ کرتا تھا دماغ بولے گا، دل سے گناہ کرتا تھا دل بولے گا، اے اللہ مجھ سے یہ کرایا یہ کرایا یہ کرایا۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ اس کی زبان کو بھی کھول دیں گے جو مہر لگی تھی۔ تو اب یہ جب سب کچھ کلیئر ہو گیا، صاف ہو گیا، تو اب یہ بدبخت بد نصیب اپنے ہاتھ پیروں سے کہے گا لم شہدتم علینا۔ ارے ہاتھ بد نصیب، ارے پیٹ تو ہی میری گواہی، تجھے کو بھرنے کے لیے تو میں حرام کماتا تھا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دینے لگا۔ وہ ہاتھ پیر بولے ہیں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو زبان دے کر بلوایا اسی نے ہمیں زبان دے کر ہم سے کہا کہ بولو، ہم بولنے لگے۔ کوئی چیز چھپے گی نہیں۔ کل قیامت کا دن ایسا دن ہے جس کے اندر آدمی نے جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اچھا کیا یا برا کیا، ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تیسرا اور چوتھا سوال فرماتے ہیں دو تو زندگی کے بارے میں ہے، دو سوال مال کے بارے میں ہے۔ کہاں کہاں سے کمایا؟ ایک پیسہ کمایا، 1000 کمایا، 1,00,000 کمایا، 1000 اور کروڑ لاکھ کمائے، اللہ یہ سوال کرے گا یہ بتا کہاں کہاں سے کمایا؟ اور آدمی جھوٹ بول کے نہیں کر سکتا۔ اگر جھوٹ بولے گا تو ہر چیز گواہی کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ پھر دوسری چیز چوتھا سوال فرماتے ہیں اچھا دے دیا سچا جھوٹا صحیح غلط، اب یہ بتا فیما انفقہ، جو مال ہم نے دیا تھا یہ بتا اسے خرچ کہاں کیا؟ میرے بھائی ہمیں اس کا خیال نہیں ہے بالکل۔ جس شکوے کو حاجی شاہد صاحب نے بیان کیا ہے وہ سلسلہ یہی ہے کہ آدمی کو اللہ نے دیا، ماں کے پیٹ سے کچھ لے کر نہیں آیا تھا۔ ایک وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جو سڑک کے اوپر بیٹھ کر کے صبح سے شام تک بھیک مانگتا ہے اور جو ملتا ہے اس سے اپنے پیٹ کو بھر لیتا ہے۔ ایک وہ بھی آدمی ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر عزت کے ساتھ لاکھوں اور کروڑوں کماتا ہے، لیکن ہر چیز کا سوال قیامت کے دن ماں کے پیٹ سے لے کر کچھ نہیں آیا تھا، ہم نے دیا تجھ کو، اس کے اسباب فراہم کیے، تو نے اس اسباب کا خیال کیا کیا؟ کبھی یہ سوچا کہ کل قیامت کے دن جو آج خرچ کر رہا ہے اس کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی کہ یہ بتا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا؟ میرے بھائی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی تھے اور سچے نبی تھے۔ آخری چیز کا سوال ہے وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، جو تو جانتا تھا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، آج ہمیں یہ بتا تو نے اس پر عمل کتنا کیا؟ میرے بھائی شادی بیاہ کی یہ رسمیں جن کے اندر پیسہ خاص طریقے پر خرچ کیا جاتا ہے اور بے دریغ خرچ کیا جاتا ہے صرف اپنے نام و نمود کے لیے، خدا کی طرف سے رحمت اور مغفرت کے لیے نہیں خرچ کیا جاتا، بلکہ صرف اور صرف اپنے نام میں منہ کیا دکھلاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔
صرف اس لیے پیسے کو خرچ کیا جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ ایک ایک پائی کے کمانے کا بھی حساب، ایک ایک پائی کے خرچ کرنے کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس سے گلو خلاصی اور چھٹکارا آدمی کو نہیں مل سکتا. اور یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی کے مبارک قلب کی کیفیت محدثین فرماتے ہیں کہ مثل آئینے کی ہے. جس طرح آئینے کے سامنے جو چیز ہوتی ہے وہ آتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی سوال کرتا ہے آپ سے تو جو کچھ وہ پوچھ رہا ہے، جو اس کے دل کے اندر ہے، وہ آپ کے دل کے اندر آئینے کی طرح آ جاتا ہے اور آپ اسی کا جواب دیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ دیکھیے قرآن کی آیتیں ہزاروں آیتیں ہیں، اتنا بڑا قرآن کے 30 سپارے ہیں. اللہ کا نبی نکاح جب پڑھاتا ہے خطبے کے اندر، جو آج تک 1400 سال سے چل رہا ہے، 3 آیتیں ہیں ہزاروں آیتوں کے اندر سے جن کا انتخاب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے خطبہ نکاح کے اندر مرد کو تلقین کرنے کے اندر، اس لیے کہ مرد ہی ہوتا ہے نکاح میں، عورت تو ہوتی نہیں ہے. 3 آیتیں. پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب سے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تقوی کو اختیار کرو. دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی کو اپناؤ اور تقوی کا حق ادا کرو. تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی کو اختیار کرو. تینوں آیتیں جو آپ نے قرآن کی ہزاروں آیتوں میں سے منتخب فرمائی ہیں، ہر آیت کے اندر یہی حکم ہے کہ تقوی کو اپنا، تقوی کو اپنا، تقوی. اور کس کو تلقین کی جا رہی ہے؟ مرد کو، جس کے ہاتھ میں عورت کے نکاح کی کنجی ہے. وہ اگر کہے گا کہ میں نے قبول کیا تو قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا. وہ کہے میں نے نہیں قبول کیا، نکاح نہیں ہوگا. اب آپ سمجھیے کہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ عام طریقے پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، صحیح ہے ڈرنا، لیکن تقوی کہا جاتا ہے عربی کے اندر ان تجعل بینک وبین ما تخاف تقاتا تقیک منہ. یہ عربی کے الفاظ ہیں. تقوی کہا جاتا ہے جس چیز سے تجھے ڈر لگتا ہے، اپنے اور اس کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی کر لے کہ وہ دیوار اس کے شر سے تجھے بچا سکے. یہ ہے تقوی کا مطلب. شیر سے ڈر لگتا ہے، اپنے اور شیر کے درمیان میں ایسی اونچی مضبوط دیوار کھڑی کر لے کہ شیر تجھے نقصان نہ پہنچا سکے. سانپ سے ڈرتا ہے، اپنے اور سانپ کے درمیان میں ایسی آڑ کھڑی کر لے کہ سانپ تجھ تک نہ پہنچ سکے. ہر آیت میں ہے اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی کو اختیار کرو. اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے کوئی دیوار تو دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جو اس کو بچا دے. اس کے لیے کیا دیوار ہے؟ وہ دیوار جو تجھے اللہ کے غضب سے بچا سکتی ہے وہ صرف ایمان اور عمل صالح کی دیوار ہے، اور کوئی دیوار نہیں ہے جس سے آدمی اللہ کے غضب سے ڈر جائے، بچ جائے گا. ہر آیت میں اللہ کا نبی مرد مومن کو، لڑکے کو یہی بتا رہا ہے کہ تو اللہ کے غضب اور اپنے درمیان میں جو آج تو اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، جیسے تو نے قبول کیا
اسی وقت سے اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا راحت و آرام، اس کا رہنا، اس کا اوڑھنا، ہر چیز تو نے اپنے گردن کے اوپر اس بوجھ کو لے لیا۔ اس کو نبھانے کے لیے اللہ کے غضب سے ڈرنا، چاہے یہ زندگی تیری 50 سال کی ہو، 100 سال کی ہو، 125 سال کی ہو، جتنی لمبی بھی ہو، رات اور دن ہر وقت اللہ کے عذاب سے اور خوف سے اپنے دل کے اندر خوف پیدا کر، اللہ کے عذاب سے ڈر پیدا کر، تیرا معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ میرے بھائی بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اور قرآن کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تقوی اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اگر تقوی نہیں ہے دل کے اندر، یہ مرد عورت کے حق کو ادا نہیں کرتا، جب عورت اور مرد دونوں کے دونوں آخرت سے غافل ہیں کہ کل کو ہمارا سوال ہونا ہے اس مال کے سلسلے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، کل کیا ہوگا۔ یہی تلقین کی جاتی ہے۔ تقوی اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن کہتا ہے ان متقیوں ہی کے لیے تو جنت ہم نے بنائی ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کا نبی جو بار بار تقوی کو کہہ رہا ہے، تقوی تقوی تقوی، نکاح کے سلسلے میں اس کا نکاح سے تعلق کیا ہے، میں چند منٹ میں اس کو بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ متقی جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، قرآن بتاتا ہے وہ متقی ہیں کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں، اگر پیسہ ہے تو زیادہ اپنی بیوی بچوں پر، اگر کم ہے تو کم خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ابھی لی ہے، خرچ کرو اس کے اوپر، بغیر اس کے خرچ کے کیسے بیوی تمہارے گھر میں رہے گی؟ والکاظمین الغیظ، اس بیوی کی تربیت اس کے ماں باپ نے کی ہے، تمہاری تربیت تمہارے ماں باپ نے کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی بات پر تمہیں غصہ ہو جائے، فرمایا جنت ان متقیوں کے لیے ہے جو اپنے غصے کو پیتے ہیں۔ اس لیے بات بات کے اوپر اکھڑو مت، ورنہ تقوی کے خلاف ہے، جنت میں نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تیسری چیز قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس، وہ متقی جنت کے اندر جائیں گے جو لوگوں سے جو ان کو نقصان پہنچتا ہے اس کے اوپر عفو و درگزر کرتے ہیں، دل میں بیٹھ کر کے چھپاتے نہیں ہیں کہ زندگی بھر اس کے ساتھ برا کرتے رہیں، اگر کوئی تکلیف پہنچی معاف کر دو۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ کا نبی اس خطبے کے اندر بار بار تلقین کر رہا ہے تقوی کی۔ میرے بھائی، رسوم و بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر جس مال کو خرچ کر رہے ہو نام و نمود کے لیے، اس چیز کو یقین بناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ایک ایک حرف حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مال خرچ کر رہے ہو کہاں سے کمایا اس کا بھی سوال ہوگا، کہاں خرچ کیا اس کا بھی سوال ہوگا، اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر آدمی جھوٹ بولے گا، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان یہی سب اس کا جواب دیں گے۔ یہ تحریک جو اٹھائی گئی ہے کہ اپنے شادی بیاہ کو سادگی کی تقریب بنائیں، جس پیسے کو برباد کیا جا رہا ہے دکھاوے کے لیے، اگر اس پیسے کو اپنی بچی اور بچے کے دے دیا جائے تو یہ بہت بڑا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اللہ نے ان کو بھی دیا ہے، آپ اپنے اڑوس پڑوس اور خاندان کے ان غریب لوگوں کے اوپر خرچ کر دیجیے جن کی بچیاں جوانی تک پہنچ رہی ہیں اور کوئی تعلق اور رشتہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہو جائے گی، اور ان کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ کرنا خود آپ کے لیے،
آپ کے بچوں کی، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑی فائدے کی چیز ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگی اسی طرح سے گزارنی چاہیے۔ بچوں کی ماؤں کو اپنے شوہروں کو تلقین کرنی چاہیے کہ وہ انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کریں۔ اگر ماں کی طرف سے نکاح کے اندر فضول خرچی کی بات کہی جاتی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی کو سمجھا کر کے اور اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے جو راستہ نبی کریم علیہ السلام کا دیا ہوا ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن نبی جو کچھ فرماتا ہے وہ اللہ ہی کا کہا ہوا ہوتا ہے۔ میں آخر میں پھر شاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے آ کر بات کرتا، لیکن حاجی صاحب میرے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا میں آیا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، میرے والد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نکاح پڑھاتے تھے اور یہی کہہ کر اس شرط کے ساتھ پڑھاؤں گا کہ بچی کو لینے کے لیے جو جائیں گے 7 ورنہ زیادہ سے زیادہ 10 آدمی، بس نکاح کے اندر اس سے زائد شریک نہیں ہوں گے، اور اگر زیادہ ہوتے تھے تو منع فرما دیتے کسی اور سے پڑھاؤ، تاکہ کوئی شور و شرابہ نہ ہو۔ آئیے نکاح، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں ہر بارات عصر کے بعد آیا کرتی تھی اور مسجد میں بیٹھ کے نکاح ہوتا، رخصتی مغرب سے پہلے ہو جایا کرتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ بارات کو کھانا دیا جائے گا، ناشتہ دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ میں نے سنا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بچی کی شاید ان کے کوئی بچہ نہیں تھا، بچیاں تھیں، 3 بچیاں تھیں، اور تینوں کی شادی ہوئی۔ حضرت کی زندگی کے اندر یہ نظریہ اور یہ ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جب ڈھولے کے اندر بیٹھا تو لڑکے کے باپ سے کہا کہ میں تمہیں اپنی لڑکی نہیں دے رہا ہوں، تمہارے لڑکے کے لیے خدمت کرنے والی خادمہ دے رہا ہوں، اور یہ فرما کر کے روانہ کر دیا۔ بڑی اچھی زندگی لڑکیوں کی گزرتی ہے۔ انہیں یہ بتلایا جاتا ہے اب تمہارا فرض ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، اب تمہارا فرض ہے اپنے شوہر کی خدمت کرنا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج تو بہت زیادہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی لڑکے کو تو آپ پورا دیتے ہو اور لڑکی کو اس کا آدھا کس لیے دیتے ہو؟ مگر لوگ اسلام کو جانتے نہیں ہیں۔ لڑکا مرتے دم تک اس پر ضروری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، انہیں راضی رکھے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ لڑکی کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے۔ لڑکی جس گھر میں گئی ہے اس گھر میں اپنے شوہر اور اس کے بچوں کی خدمت کرے گی، ماں باپ کی خدمت اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اس لیے دولت کا حصہ اس کو پورا دیا گیا اور اس کو آدھا دیا گیا۔ محروم نہیں کی جا سکتی ہے، دی جائے گی، لیکن چونکہ اس کے اوپر ان کی خدمت فرض نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے آدھا دیا جائے گا، پورا اس کو دیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق السلام عطا علیکم فرمائے۔ ورحمۃ اللہ وآخر وبرکاتہ۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات مولانا ارشد مدنی صاحب نے ہمیں اپنی پرمغز تقریر سے نوازا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی کے سلسلے میں جو باریکیاں، جو بنیادی باتیں جناب ارشد مدنی صاحب نے فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب جی جناب ارشد مدنی صاحب کو اب ہمارے بیچ سے رخصت ہونا ہے، تو اس لیے دعا فرما رہے ہیں
لیکن جلسہ جاری رہے گا انشاءاللہ. آپ سب حضرات تشریف رکھیں اور دعا کے بعد پھر ہم دوبارہ سے تقریروں کا سلسلہ شروع کریں گے. النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے پروردگار منکرات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کے اندر آخرت کا خوف پیدا فرما. اے اللہ قبر کی منزل کو ہمارے لیے آسان فرما، خشیت خداوندی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. اے اللہ ہمیں سچا پکا متقی بنا دیجئے. اللہ کے غضب سے اور اس کی دوری سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو چلانے کی توفیق عطا فرمائیے. شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائیے. اور اے پروردگار ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری دین کی حفاظت فرمائیے اور ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت فرمائیے. وقت موعود آنے پر اے پروردگار ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائیے اور قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت میسر فرمائیے. منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جناب عرفان صاحب، جناب عرفان قریشی صاحب اور جناب سلمان قریشی صاحب، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا ارشد مدنی کے ساتھ جو صاحب کھڑے ہیں وہ آپ کے نواسے ہیں. جناب خباب صاحب، میں آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے.